بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ وقف کے متعلق ہے۔ تو آج ہم وقف کی جو ہے وہ کچھ تفصیل آج پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ تفصیل جو ہے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، کیونکہ تھوڑا لمبا سبق بھی ہے۔ تو 13واں سبق جو ہے وہ وقف کے قاعدے ہیں۔ تو قاری اور قاری کہتے ہیں جو ہے وہ پڑھانے والا، اور مقری پڑھنے والے کے لیے جو ہے وہ چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے: علم تجوید، علم قرات، اور علم رسم، اور علم اوقاف۔ علم تجوید وہ تو آپ حضرات نے پڑھ لی۔ علم قرات یعنی جو ہے وہ قرات جو ہوتی ہے، سبا جو ہے وہ 7 قراتیں ہیں، وہ مراد ہے۔ علم رسم یعنی خط، جو جو لکھنے کا جو خط ہے، جو ہے قرآن جو ہے وہ کس خط میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اس خط کی وجہ سے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے تجوید کے اندر اس کا بھی کام آتا ہے، جس سے ابھی آگے آپ پڑھیں گے۔ اور اس طریقے سے علم اوقاف، یعنی کہ وقف جو ہے وہ کہاں پر کرنا ہے، کہاں پر نہیں کرنا، کیونکہ وقف بھی لازمی ہے، کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ اگر ایسی جگہ پر وقف کر دیں جہاں پر معنی ہی جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، تو وہاں پر وقف کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یا اس طریقے سے جملہ ہی جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہا، اب جملے کے درمیان میں وقف کرنا یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ چار چیزوں کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آج ہم یہاں پڑھیں گے علم اوقاف، وقف۔ اس کا معنی ہے الکف عن الفعل والقول، کہ کسی کام کو کرنے سے یا کسی بات کو کہنے سے رک جانا، ٹھیک ہے، یہ وقف کہلاتا ہے۔ یعنی آپ نے کوئی کام کر رہے تھے، تو آپ جو ہے وہ رک گئے، تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے وہ الکف عن الفعل، کہ یہ بھائی بندہ جو ہے وہ کام سے جو ہے وہ رک گیا ہے۔ یا پھر اگر آپ پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے یا بات کرتے وقت رکے، تو کہیں گے الکف عن القول، کہ بات سے جو ہے وہ رک گیا۔ تو جو ہے وہی تو اس کا معنی ہو گیا نا، جو ہے وہ کف کا جو ہے وقف کا لغوی معنی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کلمے پر جو ہے وہ کسی کلمے کے آخر میں سانس کو اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا، یہ تعریف ہے۔ لیکن مکمل تعریف یہ ہے کہ کسی غیر موصول کلمے یعنی کہ کلمہ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ غیر موصول کا مطلب کہ وہ کلمہ ملا ہوا نہ ہو۔ وہ ملا ہوا ہونا کیا ہوتا ہے، وہ آگے جو ہے وہ اس کی بات آ رہی ہے، پہلی بات کے اندر اس کی مکمل تفصیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف کیا ہے کہ کسی غیر موصول، ٹھیک ہے، کلمہ کے آخر میں سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا۔ کیا تعریف بنی سعد بھائی؟ جی تعریف بتائیں کیا بنی ہے؟ کسی کلمے ہاں، کسی غیر کسی غیر غیر موصول کلمہ یعنی کلمہ ملا نہیں ہوا نہ نہیں، ہو، اس کے نہیں، آخر میں یعنی کو سانس چھوڑ دیں، وہ تو وضاحت ہے نا، اس لیے میں نے آپ سے جو ہے دوبارہ کہلائی کہ آپ نے صرف وہ تعریف کریں جو بنتی ہے۔ کسی غیر موصول کلمے کے آخر میں، ٹھیک ہے، کریں۔ کسی غیر موصول کلمے کے آخر میں سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا ٹھیک ہے، وقف کہلاتا ہے۔ وقف کہلاتا ہے۔ آگے سمجھ؟ وہ آگے تو غیر مسلم کا مطلب جی بتایا ہے نا، کہ یعنی کلمہ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب کلمہ ملا ہوا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتانے لگے ہیں کہ وقف کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، درمیان میں وقف کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا قالو، قالو پر وقف تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، قالو جو ہے وہ کلمہ مکمل ہے، ٹھیک ہے، مگر قاں پر وقف صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کلمہ جو ہے وہ، یہ کلمے کے درمیان پہ وقف کر صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں بعض جگہ کئی لفظوں کو ملا کر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر کئی لفظوں کو ملا کر لکھا گیا ہے، وہ عربی میں اگرچہ جدا جدا لفظ ہیں، ٹھیک ہے، عربی میں وہ دو، اگر عربی میں ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے تو وہ الگ الگ دو دو جو ہے وہ لفظ ہیں، لیکن قرآن مجید میں چونکہ ان کو جو ہے وہ ملا کر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ملا کر لکھے گئے ہونے کی وجہ سے ایک ہی لفظ کے وہ حکم میں ہے، ٹھیک ہو کیا بھائی؟ عربی جب ہم بول چال کرتے ہیں، عربی جب بولتے ہیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ دو الگ الگ کلمے ہیں، لیکن جب قرآن میں جو ہے وہ ان کو ملا کر جو لکھ دیا گیا ہے، اب وہ جو ہے وہ ایک کلمہ شمار ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا اب جی، اینما، جو قرآن میں لکھا ہے اسی کو فالو کریں گے۔ ہاں، اسی کو جو ہے فالو کریں گے۔ جیسے اینما، اگر عربی کے اعتبار سے اینا جو ہے وہ ایک الگ ہے، اور ما جو ہے وہ الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملا کر لکھے ہونے کی وجہ سے اب اینما کے جو ہے وہ میم کے جو ہے وہ الف پر وقف کرنا تو درست ہوگا، اینما، ٹھیک ہے، اینما تکونو، ٹھیک ہے، ایسے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، مگر اینا کے نون پر وقف کر دینا، این ما، ٹھیک ہے، ایسے کرنا اب یہ درست نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کو کہتے ہیں کلمہ موصول، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کلمہ کا جو ہے وہ ملا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور کلمہ غیر موصول کیا ہوتا ہے؟ کلمے کا ملا ہوا نہ ہونا، ٹھیک ہے بھائی، اب سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، ہوں، کلمہ موصول اور کلمہ غیر موصول۔ غیر موصول، بس یہی بتا رہے ہیں کہ کسی غیر موصول کلمے
کے آخر میں، ٹھیک ہے، یعنی جو کلمہ جو ہے وہ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، اکیلا ہو بالکل، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل اس کے آخر میں جو ہے وہ وقف کرنا، مطلب آواز اور سانس کو توڑ توڑ کر ٹھہر جانا وقف کہلاتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ وقف کی اقسام بیان ہو رہی ہے کہ وقف کی دو قسمیں ہیں۔ وقف باعتبار ادائیگی، یعنی وقف کس طریقے سے کیا جائے، باعتبار ادائیگی مطلب ادائیگی کے وقف کی جو ہے وہ کیا ہو۔ نمبر دو، وقف باعتبار معانی، یعنی معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ وقف کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ وقف کی جو ہے وہ دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب آگے جو ہے وہ وضاحت آئے گی وقف باعتبار ادائیگی کی، ٹھیک ہے، کہ وقف کی جو ادائیگی ہے کس طریقے سے وقف کیا جائے، اس کے بارے میں آگے آپ کو بتائیں گے اور اس کے آگے اقسام بیان کریں گے کہ وقف باعتبار ادائیگی کی کتنی اقسام ہے بھائی؟ 6۔ 6 قسمیں ہیں، 6 شاباش۔ اقسام۔ وقف بالسکون، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالاثبات، وقف بالابدال۔ سب سے پہلے وقف بالسکون، نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ وقف جو ہے وہ وہاں پر ہوگا جہاں پر کلمہ جو ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہو، تو وہاں پر جب آپ وقف کریں گے اس کو کہتے ہیں ہم وقف بالسکون، ٹھیک ہے۔ اگر جہاں پر ہم عارضی طور پر وقف کرتے ہیں اس لفظ کو ساکن کرتے ہیں وہ وقف بالسکون نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو وقف بالسکون جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف ساکن پر سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا، ٹھیک ہے، یعنی جس پر وقف کیا جا رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، جیسے انعمت علیہم۔ اب دیکھیں میم ساکن ہے کہ نہیں، جی ساکن ہے۔ تو ہم یہاں وقف کر رہے ہیں تو وقف میں بھی ہم نے ایسے ہی کرنا نا، انعمت علیہم، ٹھیک ہے، ایسے ہی وقف کریں گے نا، کہ یہاں پر کوئی ہم نئی جزم جو ہے وہ اٹھا کر جی، لگا دیں گے، تو یہ اسی طریقے سے وقف کریں گے، جیسا دیکھیں وقف جی، تو یہاں پر ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، ٹھیک ہے، کلمہ ویسے کا ویسے ہی ہے۔ تو یہ جو وقف ہے اس وقف کا نام ہے وقف بالسکون، یعنی اس میں میم جس پر وقف کیا جا رہا ہے وہ کلمہ موقوف علیہ ہے۔ موقوف علیہ کیا ہوتا ہے، یعنی جس پر آپ وقف کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو وقف بالسکون کیا ہوا، جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف ساکن پر سانس اور آواز کو توڑ کر ٹھہر جانا وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ اور فائدہ، وقف بالسکون صرف جزم پر ہوتا ہے اس لیے اس کو وقف بالسکون کہتے ہیں۔ دوسری قسم وقف بالاسکان، جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف متحرک کو ساکن کر کے وقف کرنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ کلمہ جو تھا وہ ساکن پہلے سے نہیں تھا، اس پر زبر زیر پیش لگی ہوئی تھی، آپ نے جو ہے وقف کرتے ہوئے اگر اس کو ساکن کر دیا، اس وقف کو کیا کہتے ہیں؟ وقف بالاسکان۔ وقف بالاسکان، ٹھیک ہے۔ فائدہ، وقف بالاسکان یہ زبر، زیر، پیش اور دو زبر، دو زبر نہیں، اور دو زیر اور دو پیش، اسی طریقے سے الٹا پیش اور کھڑا زیر، ان سب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقف بالاسکان جو ہے وہ زبر زیر پیش، دو زیر، دو پیش، دو زبر کا کیونکہ وقف کا طریقہ الگ ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ الٹا پیش اور کھڑی زیر، ان سب میں جو وقف ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب میں پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں یہ وقف کون سا ہے؟ قل هو اللہ احد، جی، وقف بالسکون ہے یا یہ وقف وقف بالاسکان ہے؟ بالاسکان شاباش، کیونکہ اسکان ہے یہاں پر جو ہے یہ کلمہ اور متحرک تھا، سکون نہیں ہے، ہاں یہ کلمہ متحرک تھا متحرک وہ۔ تھا، ہم نے وقف کیا اس کو ساکن کرتے تو یہ وقف بالاسکان ہوگا۔ اور اسی طریقے سے الحمد للہ رب العالمین، جی، اسکان ہے۔ شاباش، وقف اسکان۔ بالاسکان ہے کیونکہ یہ کلمہ آخر متحرک تھا، ہم نے اس کو عام طور پر جو ہے وہ یہاں پر ساکن کر دیا۔ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم، جی، یہ سکون ہے۔ وقف بالسکون۔ بالسکون، شاباش، کہ یہاں پر جو ہے پہلے سے ہی ساکن تھا، ہم نے وقف کیا، مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو جزم کے اوپر جو وقف کرتے ہیں وہ وقف بالسکون کہلاتا ہے، اور کسی متحرک جو ہے وہ کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں تو پھر وقف کرتے ہیں وہ وقف بالسکون کہلاتا ہے، وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ آگے اسکان۔ آ گیا وقف بالاشمام، ٹھیک ہے، اشمام کا معنی ہوتا ہے بو سونگنا۔ تعریف، جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف مضموم پر وقف کی صورت میں فوراً ہونٹوں سے ضمے کی طرف اشارہ کرنا، ٹھیک ہے بھائی، یعنی یہاں پر آپ کو جو ہے وہ مثال طور پر نستعینو ہے نا، نستعینو، اب میں نے یہاں وقف کیا نستعین، یہ کون سا وقف ہے؟ اسکان۔ اس اسکان۔ وقف بالاسکان۔ اب جو ہے اشمام یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر وقف جو ہے وہ
اسکان ہی کرنے کے بعد آپ نے پیش کی طرح ہونٹوں کو بس گول کر دینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہم پڑھتے ہیں نستعینو, جو آپ نو بولتے ہیں, پیش بولتے ہیں نو. ٹھیک ہے, تو آپ کے ہونٹ کیسے ہوتے ہیں, گول ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, نو. جی ٹھیک ہے, اعوذو. ٹھیک ہے, پیش کے وقت ہونٹ جو ہے وہ گول ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے وقف بالاسکان کر کے پیش کی طرح ہونٹوں کو کر دیں گے. ٹھیک ہے, آواز بالکل نہیں آئے گی, تو یہ وقف کیا کہلائے گا, اشمام. اشمام. بالاشمام. ہاں, ہمارے استاد صاحب کہتے تھے کہ بھائی جب آپ یہ جو وقف بالاشمام ہے نا, یہ آپ کبھی کسی لڑکی کے سامنے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ورنہ وہ سمجھے گی آپ اس کو وہ کر رہے ہیں, نتیجہ آپ کو جو ہے وہ چپیٹ پڑ جائے گی اور آپ کہیں گے ہم وقف بالاشمام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ وقف بالاشمام جو ہے ہر جگہ نہیں ہوتا. صحیح ہے, صحیح ہے سر. ہاں, تو اس کو ہر جگہ نہیں کرنا. اس میں کیا ہوتا ہے, نستعین, بس میں نے ہونٹوں کو گول کیا, آواز نہیں آئے گی میری. آگے سمجھ. اسی طریقے سے نعیم, بس نعیم یہاں پر جو ہے وہ من کی آواز من کی طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی پیش کی طرح ہی آپ نے ہونٹوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, دو پیش کی طرح نہیں کرنا. آئی سمجھ. اچھا اس میں پڑھنے میں کہاں سر کوئی جب وہ نہیں ہے، مطلب پڑھنا اسکان کی طرح یہ پڑھنا, نستعین. ہاں, اور آخر میں جب آپ ہونٹوں کو گول کریں گے تو سامنے والے کو دیکھنے والے کو جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے وقف بالاشمام کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا تو وہ سمجھے گا کہ آپ نے وقف بالاسکان کی ہے. آئی سمجھ. تو اس کو لانے کی ضرورت کیا تھی استاد جی؟ وقت میں اسکان کافی تھا. اللہ دیکھ کر ہے نا اس لیے. نہیں, یہ تو وقف کے طریقے ہیں نا بھائی. وقف کے طریقے ہیں تو وہ آپ کو پڑھایا نہیں ہے. آپ کا دل کرے آپ وقف بالاشمام کر لیں. یہ جو ہے وہ کیونکہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اس طریقے سے جو ہے وہ جائز ہے, تو وہ طریقے آپ کو بتائے جا رہے ہیں. انہیں قرآن دیکھے نا, قرآن سے ایک پڑھنے کی کتاب ہے نا, اس کو ہوں. کوئی دیکھ نہیں رہا پڑھتے ہوئے آپ کو. جو ایک طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا, وہ کرنا تو اسکان ہی ہے تو بیسیکلی. بھائی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو کیا یہاں یہ پڑھا دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ کے علم میں ایک چیز لا رہے ہیں, تو علم میں کوئی چیز لانا اور کسی علم کو بڑھانا تو یہ اچھا نہیں ہے. ہوں. تو پھر یہ تو آپ کے علم میں لایا جا رہا ہے اور آپ کو ایک اضافی چیز بتائی جا رہی ہے کہ بھائی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب نہ کرنا اور کرنا دونوں میں آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے. آپ کو وقف بالاسکان کا بھی اختیار دیا جا رہا ہے, وقف بالاشمام کا بھی دیا جا رہا ہے, آگے وقف بالروم کا بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کی مرضی ہے, تو آپ نہ کریں یار. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے لیکن سر. ایک چیز سیکھنے سے جو ہے وہ علم میں اضافہ ہوتا ہے, اچھی چیز ہے. اچھا آگے بھائی یہ جو میں بات سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے. نعیم میں نعیم من کی طرح نہیں کرنا ہے, اس کو بھی نو جو پیش ہے نا اسی طریقے سے ہونٹ گول کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جی جی. اب آگے جو ہے فائدہ بتا دیا ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو پڑھنا ہوگا تو کلمے کو پہلے ساکن کریں گے بالکل وقف بالاسکان کی طرح, پھر وقف بالاشمام کریں گے, اور آخر میں اعراب کی آواز بھی نہیں آئے گی, صرف ہونٹ گول ہوں گے. اور فائدہ, یہ وقف صرف پیش اور دو پیش میں ہوتا ہے, باقی کسی اعراب میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, زبر میں بھی نہیں ہوگا, زید میں بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, صرف جو ہے وہ کس میں ہوگا, پیش میں ہوگا. وقف بالاشمام کس میں ہوتا ہے صرف بھائی, پیش میں ہوتا صرف ہے. پیش پیش میں، میں اور دو پیش میں. شاباش. دو آ گیا پیش میں. وقف بالروم. یہ روم کا ہونا ہوتا ہے ارادہ کرنا. تعریف, جس کلمے پر وقف کیا جائے اس کے آخر میں مضموم یا مقصور حرکت کا تہائی حصہ پڑھنا. ٹھیک ہے, یعنی بالکل ہلکا سا جو ہے اس کو پڑھنا, یعنی تھوڑی سی حرکت پڑھنا جس کو صرف قریب والا ہی سن سکے. ٹھیک ہے, جیسے نستعینو. ٹھیک ہے, نو ہے سمجھ. میں نے صرف جو ہے پیش کا صرف تہائی حصہ پڑھا, نستعینو پورا نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے وقف بالروم, یعنی وہ جو حرکت ہوتی ہے اس کو صرف تہائی حصہ اس کا پڑھتے ہیں, نستعین بس. والفجر سمیع علیم. ٹھیک ہے سمجھ. جی جی سر. ہلکی سی آواز آ رہی تھی نا میری, ہلکی والی. جی جی. جی, تو جی یہ وقف بالروم کہلاتا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. یہاں پر بھی یاد رکھیے سمیع, آپ یہ نہیں کریں گے سمیع, یہ نہیں کریں گے سمیع, یہ کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, سمیع کرنا آپ نے. جی, اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں کلمے کو ساکن نہیں کرتے, سمیع ایسے نہیں کرتے. ٹھیک ہے, کلمے کو ساکن نہیں کرتے, صرف آہستہ جو ہے وہ آواز آہستہ ہوگی, اور تنوین والی مثالوں میں نون کی آواز نہیں آئے گی, حرکت کی آواز ہی آئے گی. ٹھیک ہے, جیسے نون کے اوپر پیش ہے یا راگ ہے یا زیر ہے, یہی والی آواز آئے گی. یہ سمیع یہ والی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تنوین والی آواز نہیں آئے گی, یہی حرکت والی ہی آواز آئے گی. سمجھ میں آگے یہ پورا طریقہ ہے روم والا. جی جی سمجھ آ گیا. جی. آگے ہے فائدہ, یہ وقف پیش, زیر, دو پیش
اور 2 زیر میں ہوتا ہے. اتنا کافی ہے. چلے جی یہاں جی جی تک جو بالکل ہے وہ بالکل. آج پڑھتے ہیں. اچھا استاد یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو وقف یہ ہم پڑھ رہے ہیں روم یہ بالکل لازم ہوتا ہے یا اس میں اختیار ہوتا ہے کہ جیسے وقف بالاسکان میں مزید آ گیا نا، اشمام بھی اسی میں آ گیا، تو اختیار ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے؟ یہ جو وقف کی مثالیں تھیں نہیں، روم یہ اور سارے اس میں سے وقف جو ہے وہ جو صحیح جو وقف ہے وقف اسکان تو آپ کو کرنا ہی کرنا نا. وقف کرنا بالروم ہی کرنا ہے اور بالکل. وقف بالاشمام، یہ دونوں جو ہے وہ اس میں آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے. لیکن وقف بالاسکان، وقف بال جو ہے وہ وقف وہ بالسکون، تو لازم کرنا ہے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے نا. ٹھیک. کیونکہ آپ جو ہے وہ کسی بھی حرف کو جب آپ جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ وہاں پر اس کو ساکن کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر ساکن کرتے ہیں، پھر اس کو جو ہے وہ کیا نام اس کا، پھر آواز اور جو ہے وہ کیا نام اس کا سانس کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ آپ آگے والا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، اور جب آپ کو ملا کر پڑھنا ہوتا ہے پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. غلط ہے کہ الحمدللہ رب العالمین ایسے کر کے آپ جو ہے سانس لے رہے ہیں اور آواز جو ہے وہ ٹھہرا رہی ہے، یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے بھائی. باقی ہاں وقف ٹھیک. بالاشمام اور وقف بالروم میں آپ کو اختیار ہے، یہ کرنا تو کر لے، نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے. لیکن وہ اسکان تو آپ کو کرنا پڑے گا، سکون تو آپ کو کرنا پڑے گا. وہ تو لازم. جی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں جی جزاک اللہ.